باجوہ وہ آج کل انٹرویو دیتے ہیں، تو ایک انٹرویو میں کہا اس نے کہا عمران خان بڑا خطرناک تھا پاکستان کے لیے، شاید اس لیے اس نے ہٹایا اور ان کو لے آیا۔ تو میں اس سے پوچھتا ہوں کہ آج ذرا مجھے یہ صرف ان سوالوں کا جواب دے دے کہ آج، پہلے میں تیل پہ آتا ہوں، آج دنیا کی عالمی مارکیٹ کے اندر جو تیل بک رہا ہے وہ $70 سے $75 اس پہ تیل بک رہا ہے۔ ہمارے دور میں $110 سے $115 پہ تھا۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ ہم تو $150 لیٹر ڈیزل اور پٹرول تقریباً $150 کا بیچ رہے تھے، آج کیا ہو گیا ہے؟ آج مجھے بتائیں کہ $293 کا ڈیزل اور $272 کا پٹرول، تو دنیا میں تو تیل تقریباً آدھا ہو گیا ہے۔ تو ہمیں یہ سمجھائیں کہ آٹا بھی عثمانوں پہ۔ آج جو پاکستان کی جو ہر ہفتے ویک آن ویک جو کہتے ہیں SPI جو مہنگائی ہے وہ 47% پہ پہنچ گئی ہے۔ سارے پاکستان کے مہنگائی کے ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ ہندوستان، جب ہماری حکومت تھی تو ہندوستان میں مہنگائی 5.5% تھی، پاکستان میں 10% کے قریب تھی۔ تو آج یہ بتائیں کہ ہندوستان میں تو مہنگائی گئی ہے 6.5% اور پاکستان میں پہنچ گئی ہے 31%، 3 گنا زیادہ مہنگائی ہو گئی ہے۔ تو لوگوں سے پوچھے، تنخواہ دار سے پوچھے کہ ان کے اوپر کیا ہوا۔ ہم جب تھے ڈالر، پچھلی مارچ میں جب انہوں نے نو کانفیڈنس کیا تھا تو ڈالر کتنا تھا؟ $178 کا، آج پہنچ گیا $283 کا۔ یعنی اگر آپ کے بینک میں پچھلی مارچ اپریل میں آپ کا $100 تھا تو وہ $65 رہ گیا ہے۔ وہ جو $100 تھا وہ صرف آج $65 کی چیزیں خرید سکتا ہے۔ تو میں باجوہ سے پوچھتا ہوں کہ میں تو بڑا خطرناک تھا، تو یہ بتائیں کہ یہ کس کو اوپر بٹھا دیا ہے کہ پاکستان گھٹنوں پہ پہنچ گیا ہے۔ آج سے 10 مہینے پہلے میں نے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی، سمیع ابراہیم کے ساتھ وہ انٹرویو تھا، تو یہ ذرا چھوٹا سا کلپ یہ دیکھ لیں۔ یہ آج سے 10 مہینے پہلے تھا، تو انہوں نے اسمبلی میں کہا کہ عمران خان کو غدار ڈکلیئر کر دو۔ میرے اوپر انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا کہ ریزولوشن پاس کرو غداری کی۔ ادھر کلپ سن، 10 مہینے پہلے یہ کہا تھا۔ آج خود ان کا ڈیفنس منسٹر کہہ رہا ہے کہ ہمارا دیوالیہ نکل گیا ہے۔ اسحاق ڈار سینٹ کے اندر کہتا ہے کہ ہمیں IMF کہہ رہی ہے کہ جو ہمارا لانگ رینج میسائل پروگرام ہے اس کو روکو۔ IMF نے کہا ہم نے نہیں کہا۔ تو میرے پاکستانیوں آج غور سے سن لیں، جب ایک قوم معاشی طور پہ جب وہ گرتی ہے تو جیسے ہی وہ گرتی ہے اس کی نیشنل سیکیورٹی متاثر ہوتی ہے۔ جب سوویت یونین دنیا کی دوسری بڑی طاقت، سب سے بڑی فوج، لیکن جب معاشی طور پہ وہ گرا تو وہ ٹوٹ گیا۔ ہم بھی آج ادھر کھڑے ہیں۔ اگر ہم نے ابھی، جو میں یہ اب اگلی بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ اگر میں اپنی اسٹیبلشمنٹ اس سارے پاکستانیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر ابھی ہم نے اس ملک کو نہ سنبھالا یہ سب کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ میں آج ابھی آپ کو اپنا پروگرام دینے لگا ہوں 10 پوائنٹ کا کہ میں آگے کیسے ہم نے ملک کو نکالنا ہے۔ تو میں اس سے پہلے میں آج پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سے سوال پوچھتا ہوں کہ مجھے یہ بتائیں
کہ یہ تو واضح ہے آپ نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ عمران خان کے اوپر لکیر ڈالی ہوئی ہے، ہم نے جی عمران خان کو جیتنے نہیں دینا، یہ سارا ڈرامہ، سب کچھ، الیکشن ڈیلے، یہ سارا جو میرے گھر کے اوپر واردات، لوگوں کو پکڑا جا رہا ہے، مقصد ایک ہے کہ عمران خان کو ہم نے اقتدار میں نہیں آنے دینا۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر چلیں نہ آنے دیں، لیکن اپنا بتائیں کہ آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے؟ کیا آپ کے پاس کوئی پروگرام ہے ملک کو اس تباہی سے نکالنے کا؟ کیا کوئی روڈ میپ ہے؟ میں چیلنج کرتا ہوں کہ یہ جو اوپر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کا کوئی، نہ ان کے پاس کوئی اہلیت ہے، نہ ان کے پاس نیت ہے۔ ان لوگوں کے تو سارے پیسے باہر پڑے ہیں، یہ تو پاکستان سے جب مسئلہ آتا ہے یہ باہر بھاگ جاتے ہیں۔ تو ان کے پاس، اگر آپ کوئی سمجھتے ہیں کہ یہ ملک کو سنبھال سکیں گے جس تیزی سے ہم نیچے جا رہے ہیں، تو یہ تو نہیں ہونے لگا۔ تو کیا آپ کے پاس اگر اور کوئی پروگرام ہے تو بتائیں۔ اگر آپ مجھے آج یہ کہہ دیں کہ ہمارے پاس یہ پروگرام ہے، اس سے ملک اٹھ جائے گا اور اس لیے عمران خان آپ کو نہیں آنا چاہیے، میں کہوں گا ٹھیک ہے، میں اپنے ملک کے لیے پالیٹکس کر رہا ہوں، مجھے کوئی کیا دے سکتا ہے کوئی، تو میں ٹھیک ہے، لیکن مجھے بتائیں کہ کیا پروگرام ہے، کیونکہ مجھے پتا ہے کسی کے پاس کوئی پروگرام نہیں ہے۔ پروگرام اب یہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں کیا ہے پاکستان کو۔ جدھر آج پاکستان پہنچ گیا، کوئی آسان راستہ نہیں ہے اس کو اس مشکل سے نکالنے کا۔ اب سارے مشکل فیصلے ہیں، لیکن مشکل فیصلے وہ کر سکتا ہے جس کے پاس پبلک مینڈیٹ ہو، جو الیکشن سے پبلک کی ووٹ کے ذریعے آیا ہو، جس کو پبلک جس پہ اعتماد کرے، وہ بڑے بڑے فیصلے کرے گا۔ وہ اس ملک کو جب تک ایک وہ جماعت جو گورنمنٹ میں آئے گی پبلک کے مینڈیٹ سے، پبلک کی ووٹ سے، وہ پہلا قدم ہوگا، کیونکہ جب ایک 5 سال کے لیے حکومت آئے گی تو لوگوں کو، بزنس کمیونٹی کو اعتماد ہوگا کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ گئی ہے۔ اس کے بعد اگلا سٹیپ ہوگا۔ اور میں آج آپ کو بتاؤں کہ ہمارا مسئلہ کیا ہے۔ ہمارا 2 مسئلے ہیں۔ ہم جتنے بھی پیسے ٹیکس سے اکٹھے کرتے ہیں وہ کافی نہیں ہیں، ہمارے خرچے بہت زیادہ ہیں، ہمیں قرضوں کے اوپر قسطیں دینی پڑتی ہیں، وہ بڑھتی جا رہی ہیں، تو ہمارے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے، اور ہم شروع ہی کرتے ہیں، ہم شروع ہی ہوتے ہیں خسارے سے، اور ہمیں قرضے پہ ملک چلانا پڑتا ہے۔ یہ پہلا مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے کہ جو ڈالرز ملک میں آتے ہیں اس سے بہت زیادہ ڈالرز ملک سے باہر جاتے ہیں۔ ہمارے پاس ڈالر کی کمی ہے، جس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کہتے ہیں۔ ہم نے کبھی ماضی میں کوشش ہی نہیں کی اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کی۔ جو بھی ملک ترقی کیا ہے، ایسٹ ایشیا، چائنا، سب نے اپنی ایکسپورٹس بڑھائی ہیں۔ ایکسپورٹس بڑھاتی ہے تو ڈالر آتے ہیں۔ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی، ہماری امپورٹس بہت زیادہ ہیں۔ تو اب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ 2 ہمارے خسارے ہیں۔ ایک کی وجہ سے روپے پہ پریشر پڑتا ہے، روپیہ گر جاتا ہے، روپیہ گرتا ہے، مہنگائی ہوتی ہے، غربت ہوتی ہے۔ اور دوسری وجہ سے کہ ہم سارا وقت، کیونکہ ہم ٹیکس ہی کتنا نہیں اکٹھا کرتے، سارا وقت ہمیں مسئلہ پڑا رہتا ہے